ساری دنیا کا ادب، شاعری، ہر قسم کے فنون کو جمع کر کے کوئی محبت کا عنوان لکھنے بیٹھے گی تو اپنے قلم یہ لکھ کے توڑ دیں گے کہ بس اس سے آگے محبت کی تعریف نہیں ہے، محبت وہی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک سے کر کے دیکھا۔ اس پر ختم ہو جائیں گے لوگ، کوئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے جوان بیٹیاں اپنی لگا دی ہو محبوب کی نوکری کے لیے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اسماء بنت ابی بکر جوان بیٹیاں، فرمایا پتر تازہ کھانا پکا کے غار ثور پہ پہنچانا ہے۔ اور جناب اسماء کہتے ہیں میرے گھر میں ابو جہل آیا اور اس نے آ کے پوچھا بتا کہاں لے کے گئے ہیں تیرے والد حضور کو؟ فرماتی ہیں جب میں نے حضور کا پتہ نہ بتایا تو میں کوئی معمولی نہیں، سردار کی بیٹی تھی، ہمارے گھر کی طرف کبھی کسی نے جھانکا نہیں تھا، جرت ہی نہیں تھی کسی کی، مالدار باپ کی بیٹی۔ لیکن فرماتی ہیں جب اس نے زور سے تماچا میرے منہ پہ مارا اور جب میں لڑکھڑا کے گری، دوستو یہ کچھ نہیں تھا، یہ بھی اسی محبت اور عشق کا ایک نمونہ تھا جو جناب صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کیا ہے۔ ڈینگے مارتے ہیں حاجی، ڈینگے مارتے ہیں بڑھ کے، او جی میں غار ثور پہ چلا گیا جی، میں سویرے سویرے گیا جی، میں پہنچ گیا، میں بس 2 گھنٹے، یہ فلانا پیچھے رہ گیا۔ او بھائی جان آپ جا رہے ہیں، رستے بن گئے ہیں، رستے میں 3-4 جگہ بیٹھنے کا، چائے پینے کا، پانی پینے کا بندوبست ہے، آپ دن کے وقت جاتے ہیں۔ جناب صدیق تو رات کو لے گئے حضور کو، اور اس رستے سے نہیں لے گئے جو رستہ معروف تھا، بلکہ اس رستے سے لے گئے جس رستے کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ اور پھر جب وہ نکیلے پہاڑ دیکھے اور زمین کی تلخی دیکھی تو یہ محبت ہے نا، یہ پیار ہے نا، یہ اپنے الفاظ بھی خود بناتی ہے، محبت اپنا روپ خود بناتی ہے، چیزوں کو کشید کرتی ہے، اس کے رنگ، اس کے زاویے، اس کے طور طریقے اپنے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھ کے بیچارے دور تشریحات کر رہے ہوتے ہیں وہ محبت کر ہی نہیں سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ اپنا رنگ روپ خود بنا لیتی ہے، یہ سلیقے اظہار کے خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی حضور رستہ دشوار ہے، پہاڑ نکیلے ہیں، مہربانی کریں میرے کندھوں پہ سوار نہیں ہو جاتا؟ پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھے آ جاندا تے او پہ آ جاندا دے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عنوان محبت ہے، اور پھر علامہ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غار ثور پہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رکے پہلے میں جاتا ہوں، آپ رکے پہلے میں جاتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس دل میں ابو بکر صدیق پہلے آئے وہیں حضور تشریف لایا کرتے، اور اگر جناب صدیق نہ آئے تو پھر حضور بھی۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ کبھی کسی کا احسان رکھا نہیں، حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہو گیا ابو بکر سودا کر لیتے ہیں۔ میرا زبان حال سے سودا ہو گیا، غار میں پہلے صدیق گئے اور پھر حضور آئے، اور مزار میں پہلے حضور گئے پھر صدیق آئے، فرمایا جا تجھے بدلا دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک مسلسل 3 دن تک جناب صدیق نے نبی پاک کو غار ثور میں اپنے ساتھ رکھا، اور یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس نے بھی کہا اذہما فی الغار، جب وہ غار میں دونوں تھے نا اکیلے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ۔ اچھا چلیں آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح کی مرضی بات کو سوچ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا تحزن غم نہ کر، اللہ ہمارے، یعنی کافروں کا غم نہ کر، وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تصور شیخ، وہ ہوتا ہے تصوف میں، طریقت میں، معرفت میں اپنے شیخ کا تصور کرنا، یعنی اس کو سامنے بٹھا کے نا چہرے کی تلاوت کرنا، النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے حضور آپ بیٹھے اور میں زیارت کروں حضور کے چہرے کی۔ ایک ہوتا ہے تصور شیخ، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اور حضور کے چہرے کی تلاوت ایمان سے کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ تصور شیخ 3 دن تک غار میں،
لوگ تصور شیخ کر کے تصور رسول تک پہنچتے ہیں، فنا فی شیخ ہو کر فنا فی رسول تک، پھر فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر بس تیرا تصور ہو گیا پکا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، اب لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ بھی ذات ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اب اللہ بھی خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں، اللہ بھی ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک سے جو محبت ہے وہ وارفتگی والی ہے، شوق والی محبت۔ جب پورے طور پر بندے کی آنکھوں پہ غالب نہ ہو تو وہ بہت ساری جگہوں پہ اداکاری بھی کرتی ہے، مجھے جی آپ سے بڑی محبت ہے، اور نہیں یہاں اجے نہیں، ابھی نہیں، ابھی تھوڑا کچا ہے کام، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ محبت، محب اور محبوب اس میں ذاتیں، اور عشق میں ذات ایک ہی ہوتی ہے، عاشق کی کوئی ذات نہیں ہوتی، ذات تو ساری اس کی ہے جو سامنے۔ اگر اس کی ذات ہے، اس کا پروٹوکول ہے، یہ بھی ہے، اس کا بھی کوئی نام ہے، اس کا بھی کوئی تعارف ہے، اس کا بھی کوئی سٹیٹس ہے، تو پھر یہ عاشق پھر اور کوئی نام رکھ لے اپنا، رکھے، اچھا آدمی، نیک آدمی، صالح آدمی، پرہیزگار آدمی، چلے کون صاحب نے ناراض ہونا ہے، علامہ صاحب رکھ لے بے شک نام، مفتی صاحب رکھ لے، شیخ صاحب رکھ لے، حاجی صاحب رکھ لے، صوفی صاحب رکھ لے، درویش کوئی رکھ لے نام، پھر بڑے نام ہیں۔ میرے عزیز، محبت کو عروج جناب صدیق اکبر نے دیا۔ اب دیکھیں نا، میں نے کہا کہ وہ محبت عنوان بھی قائم کر لیتی ہے، محبت کا رنگ بھی ہو جاتا ہے، محبت صورتیں بھی بنا لیتی ہے، محبت کا اپنا ایک، میں نے نا ایک دفعہ ضمناً تقریر میں ضمناً کہہ دیا برسبیل تذکرہ کہ میری والدہ کروشیے کا سویٹر میرے لیے بناتی، آپ یقین کریں 3 دوست بنا کے لے آئے، کہنے لگے اماں جی نے بنا کے دیتا ہے۔ محبت نا تھوڑا سا رنگ بناتی ہے، محبت کے انداز ہوتے ہیں، محبت کے روپ ہوتے ہیں، محبت اپنا رنگ بناتی، دیوانگی سکھا دیتی ہے۔ یہ جو لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں محبت نہیں کرنا جانتے، عقل مند زیادہ ہوتے ہیں، یہ بیچارے الجھے رہتے ہیں، ساری زندگی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، ساری زندگی غلبہ رہتا ہے ان پر، ساری زندگی یہ بیچارے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے پوچھا کہ قبلہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں پیچھے ایک شعر لکھا ہوتا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تو انہوں بڑے شعر ہوندے نے۔ میں کیا میں کدی ہونا تو نظر ہٹائی ہوئے تو شعر ہل گئی ہوگی، ویسے بڑے آتے ہیں اللہ کے فضل سے، پر ادھر توجہ ہی نہیں کی، لگتا تھا نظر کی بے ادبی ہے۔ کیسے مطلب محبوب سامنے بیٹھا ہو اور آپ بڑے پریشان ہو تو یہ ویسے ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اپنے اندر یہ جو فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، بحث ہی بحث، الجھاؤ ہی الجھاؤ، اس میں نا وہ ہمیں تانا دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں صوفیاء محبت کے ٹیکے لگاتے ہیں۔ میں کیا انتے سی بوتلیں شروع کر لیں نے، اب تو بات آگے نکل گئی ہے، اب تو معاملہ کہتے ہیں ٹیکے لگاتے ہیں، بندے مست ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے، جڑے عشق تیرے نے چور کیتے، تیرے نینا مست مخمور کیتے، انہاں ہی تے دل دنیا تو دور کیتے، انہاں نوں بھل گیا تیرا میرا ہے۔